اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، لیکن پناہ ضرور مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بہرحال میں نے کل آپ کو دکھایا تھا کہ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی بہت بڑا چور ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے. اور اس انٹرویوز کے چلنے کے بعد کچھ کمنٹس آئے جس میں 80% یہ تھے کہ چلو کوئی اچھی خبر آ رہی ہے. 5-10% اس میں تھے گول مال ہے بھائی صاحب، گول مال ہے. میں نے کہا اچھا. پھر وہ نعرے بھی ذہن میں آ گئے، گلی گلی میں شور ہے ریحان ہاشمی چور ہے، گلی گلی میں شور ہے ریحان ہاشمی چور ہے. میں نے کہا یار یہ کتنا بڑا ڈکیت ہے. اس کے پیچھے میں سر لگا کے لگا رہا کہ یار یہ دیکھو تو صحیح پبلک کیوں چیخ رہی ہے. لیکن پبلک کو جہاں چیخنا چاہیے وہاں نہیں چیخ رہی. آج میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا اور تمام لوگوں سے درخواست کروں گا چند دن تک، صرف چند دن تک تھوڑا سا للو کو قابو میں رکھو، لکھنے کو قابو میں رکھو، واٹس ایپ گروپ پہ تھوڑے سے اس کو تھوڑا سا قابو میں رکھو چند دن. ریحان ہاشمی کو ایک بڑے کڑے امتحان میں ڈالا تھا اور وہ اس میں تیاری کر رہا ہے. یہ کل میرے جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ کل جو میری بات ہوئی تھی، انٹرویو کیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے میں اپنے ملازمین کو خوشخبری دوں گا، میں یہ کروں گا، میں فلاں کروں گا، میں نے یہ کر دیا. معصوم سی صورت ہے نا، مگر مچ کے آنسو نہیں بہائے تھے اس نے، ہے نا، مگر مچ کے آنسو. خیر میرا کام ہوتا ہے کوئی آدمی اگر دلدل میں گر رہا ہو تو اس کو ہاتھ پکڑ کے کھینچنا، نہ کہ اس کو پیچھے سے لات مارو کہ چل بھائی اندر جا. میرا بڑے سے بڑا دشمن ہو نا، اس کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کچھ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ دل تو چاہتا ہے کہ ان کو لات مارو سیدھا دلدل کے اندر، مگر کھائی کے اندر کے واپس ہی نہ نکلیں اور سب کی جان چھوڑے. خیر 2 دفعہ کا ڈسا ہوا ہوں، 2 دفعہ کا ڈسا ہوا ہوں، اس کے اثرات آج تک ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس لیے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اگر ان آجوج ماجوج نے چچو پچو نے کیا ہوتا تب تک تو میں کھٹیا میری کھڑی ہو گئی ہوگی تھی، اوپر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوتا بھی بچوں سمیت. لیکن یہ کہ رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے. اچھا جی، چور ڈکیت ڈاکو ریحان ہاشمی، لیکن اصل چور ڈاکو اور ڈکیتوں کی طرف کوئی نہیں جا رہا. خیر وہ جائے نہیں جائے وہ ان کی مرضی ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں جس کو فالو کرتا ہوں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. ریحان ہاشمی کو میں نے واچ پہ رکھا ہوا تھا، اس کے خلاف چلاتا تھا. گو ریحان کو اساتذہ کی جو آوازیں تھیں وہ بھی سنوائیں، کیونکہ قابل احترام اساتذہ ہوں، ان کی تمام ملازمین ہوں، ان کی بڑی ہوئی تنخواہیں ہوں، ایریاز جو تھی جو نہیں مل رہے وہ ہوں، ٹائم اسکیل ہو، میرے مرے ہوئے لوگ ہوں، ریٹائر ملازمین ہوں، اور جو مر گئے ان کے بیوی بچے یتیم بیوائیں ہوں. ان کی جنگ میری ہے، اس میں میری کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے. چاہے وہ بیٹھے ہوئے میر کراچی وسیم اختر ایسی کی تیسی، یہاں نہیں دو گے تمہارا بینڈ بجاتا رہوں گا. چاہے وہ ریحان ہاشمی ہو یا اور کوئی وہ کوٹ والا ہو، وہ جو ایسی ٹوپی پہناتا آدمی کو پڑک کر کے یوں آگے سر پہ آتی ہے، اس لے کے بھی جیب میں سائز کی گھومتا ہے، جیسے ہی بندہ دکھتا ہے یوں پھینک دیتا ہے. اس والا بلدیا شرطی والا یوں پھینکتا ہے، وہ جا کے سر پہ ٹوپی فٹ ہو جاتی ہے اور چورنگی گھما کے نکل جاتا ہے کوٹ پہن کے. تو یہ سب تم لوگ مرو گے اگر میرے لوگوں کو مراد نہیں ملی تو. صاف بات ہے، دوستی اپنی جگہ، عزت احترام اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ لیکن وہ دو تین ناسور ہیں ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جب میرے لوگوں کو مارو گے تمہارا بینڈ بجاؤں گا. 12 سچ بولوں گا، سچ بولتا رہوں گا. کوئی میرا پھپھی کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی چچا میرا ماموں کا بھانجا وانجا نہیں ہے. سب جو ہے وہ منتخب لوگ ہو، عوام احتساب کرتی ہے، عوام کرے گی، اور عوام اور میرا کام ہے وہ سچ دکھانا، سچ دکھاتا رہوں گا، مارنا نہیں ہے کسی کو. تو ریحان ہاشمی صاحب یہاں سے خالی ہے، یہاں سے شاید خالی ہے. میں اس کو مشورہ دیا تھا جب صبح سو کے اٹھ کے جب آفس آیا کرو نا تو اپنے نیچے ٹخنے پہ مارا کرو ٹک کر کے، تاکہ عقل اچھل کے یہاں آ جائے تمہارے. کیونکہ تم آپ کام ایسے کرنے جا رہے ہو جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا ممکن ہے نہیں اور ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسا ممکن نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے. 2 نمبر کام بہت ہوتا ہے، اور جس نے سب سے زیادہ کھایا وہ شریف معزز نہیں.
اور اس کے بعد پہلے 1 میٹر میں کپڑا بنتا تھا، فوٹو ہے میرے پاس، پہلے 1 میٹر میں کپڑا بنتا، آج 5 میٹر میں بھی نہیں بنتا، ایسا لگتا ہے علائش باہر آ جائے گی، اور خود علائش تو اٹھائی نہیں، اور وہ علائش نکل گئی تو کون اٹھائے گا؟ تو ایسے لوگ بھی میرے پاس ہیں، ان کی پرانی فوٹیج بھی ہے جب یوں تھے اور آج یوں ہیں. سب نکالوں گا، سب نکالوں گا، وہ چھوڑوں گا نہیں، لیکن وقت کے ساتھ کھیلتا ہوں میں. ہوا میں یوں چیزیں نہیں پھینکتا. اتنا تو تجربہ ہو گیا بلدیات میں، یہ دھوپ میں جو ہے نا گھوم گھوم کے گئے شہر میں کراچی، تمہارے منتخب نمائندوں کو کراچی نہیں معلوم ہوگا جتنا میں نے کراچی دیکھا ہے. گلی محلے دیکھے، پورا کراچی گواہ ہے، حیدرآباد گواہ ہے، میرپور خاص، خیر پور والے سب گواہ ہیں. بہرحال تو ریان ہاشمی صاحب جو ہیں وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کی 72 سالہ 74 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی. اور اگر یہ کام ہو جاتا ہے، یہ کام ہو جاتا ہے، اور یہ کام ضروری ہے، یہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے اداروں کے کام ہلکے ہو جائیں، اور وہ خود بخود جو ہے نا اتنے سارے ادارے بن جاتے ہیں، فلاں 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 تحقیقات ادارے کچھ کرتے نہیں ہیں اور ان کو لوگ قابو کر لیتے ہیں. جیسے سلطنت بلدیہ کورنگی میں قابو کیا ہوا ہے، وہ قسم پھندنے والی ٹوپی کی، کچھ بھی ہو جائے، نیب آ جائے، اینٹی کرپشن آ جائے، وہ ایک چکر لگا کے آئے اور کام ہو جائے، قسم پھندنے والی ٹوپی کی. خیر، ریان ہاشمی صاحب وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو انسانیت کی خدمت ہوگی، اور کم سے کم اپنے دامن پہ پڑے ہوئے چھینٹوں کو وہ دھو لے گا، جو زبردستی میں بھی پھینک رہا ہوں. شن شن شن، چور، ڈاکو، ڈکیت. ریان ہاشمی تو ڈاکو ہے، چور ہے، ڈکیت، میں بھی پھینکتا ہوں. لیکن میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، پن ضرور کرتا ہوں. ریان ہاشمی اب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا نا انٹرویو میں، یاد ہوگا بھائی، یا تو یہ احمق ہے یا بہت ہوشیار بن رہا ہے. یہ جملہ میں نے کہا تھا، اس کے منہ پہ کہا تھا، اور میں لوگ سب کے منہ پہ یہی بات کرتا ہوں. اور یقیناً سب مجھے جانتے ہیں کہ میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. لحاظ سے مراد یہ کہ بھائی جب سامنے بیٹھے ہو تو اس جواب دینے کے لیے بیٹھے ہو. ٹھیک ہے نا. مصطفیٰ کمال کو بھی کہا تھا نا، وہ جو وہاں پہ آیا تھا یار، وہ 2 بجے رات کو 2:30 بجے آیا تھا، 2:25 میں آیا تھا، 3:45 بجے میں نکلا تھا افضل علی شاہ اسٹیڈیم. وہاں پہ میں نے کھل کے کہا تھا، وہ کیوں منافقت کرتے ہو یار، منافق ہو، بتاؤ نا اپنی مشینریوں کا. کہا تھا نا، سوال فیس بک پہ پڑا ہوا ہے، سن لینا. اس کی تو پھر کے یوں گھومتی ہے نا، لیکن اس نے مجھے برداشت کیا. اس نے کہا کہ بھائی اس کا اسٹائل یہ بولتا ہی، یہ سچ خراب بولتا ہوں، غلط بولوں تو مجھے یہاں سے پکڑ لو بدھی سے. بہرحال تو ریان ہاشمی صاحب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں. نہ تو وہ احمق آدمی ہے، نہ عقل سے پیدل ہے، نہ اس کی عقل ٹخنے میں ہے، اس کی عقل یہاں ہے. اور ہو سکتا ہے خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ہو کچھ، یا تربیت کا نتیجہ ہو کہ اس کو برا لگ رہا ہو کہ لوگ اس پہ کیچڑ اچھاڑ لیں. عزیز عارف بولتا ہے کہ تم ڈکیت ہو، چور ہو، تم مال کھا رہے ہو، تم پیٹرول پی رہے ہو، تم غریبوں کو پیسے نہیں دے رہے، اساتذہ کو ٹائم اسکیل نہیں دے رہے، بڑی ہوئی تنخواہ نہیں دے رہے، تم سے بڑا ڈکیت کوئی نہیں ہے. تو عزیز عارف کا منہ بند کراؤ. تو یہ کام وہ کرنے جا رہا ہے، اور اس نے ایک چیز تیار کی ہے. اللہ کی پناہ، بلدیات کرتے ہوئے 25-30 سال ہو رہے ہیں، بڑے بڑے چیمپئن نکل گئے، میئر، ڈپٹی میئر، ایڈمنسٹریٹر، فلاں ناظمین، سب نکل گئے. یہ کام نہیں دیکھا، یہ کام نہیں دیکھا، اور نہ سوچا تھا کہ یہ کوئی منتخب نمائندہ ایسا کام کر دے گا. وہ جو بیٹھے وفاق میں ریاست مدینہ والے، عمران خان، منہ پہ بول رہا ہوں، عمران خان، وہ بھی ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. خیر بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کے ریان ہاشمی چیئرمین بلدیہ وسطی یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے سارا ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا ہے. اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ انتہائی حیران کن ہوگا، انتہائی حیران کن ہوگا کہ اس کے اندر وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس گورنمنٹ جو ان کو پیسے دیتی ہے، پیسے نہیں روپے، کنٹینر میں جو بھر کے آتے ہیں 23 کروڑ 86 لاکھ آتے تھے، اور اس کو اب تو بڑھ گئے وہ. تو وہ جو ہے پیسے کہاں خرچ ہوتے تھے، کدھر خرچ ہوتے تھے، کتنا پیٹرول ڈیزل وہ پیتا تھا، کتنے اس کے نیچے یو سی چیئرمین کوڑ کھاتے تھے، کتنے اس کے لوگ کھاتے تھے، کیا تھا، وہ کٹا چٹا اپنا سامنے لا رہا ہے. تھوڑی سی غیر اخلاقی حرکت میں کروں گا، غیر اخلاقی حرکت کروں گا. حالانکہ میں نے فون کیا تھا آپ سے 1 گھنٹے پہلے، ابھی تو میرا خیال ہے کہ 2:30 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں دوپہر کے، لیکن میں نے اس کو 1:30 بجے فون کیا تھا. وہ شاید کہیں پھنسا ہوا، اس نے اٹھایا نہیں، لیکن میں اس سے اجازت لینا چاہ رہا تھا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، میں غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہوں، اور میں یہ کرتا نہیں ہوں، لیکن مجھے جب کوئی چیز اچھی ہو رہی ہو تو پھر وہ 2 قدم آگے جاتا ہوں، مجھے بھگا دے، مجھ سے نفرت کرے، جو مرضی کرے، کہ میرا کام خراب کر دیا، جو کرے.
لیکن یہ کہ بتانا ضروری ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں نے اس کو فون کرنے کے لیے اجازت مانگنے کے لیے کہ یار میں کرنے جا رہا ہوں, تمہیں برا تو نہیں لگے گا, اس نے میرا فون نہیں اٹھایا تو ایسا میں کر رہا ہوں, بھلے نہ ملے مجھ سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ڈیٹا کم شروع ہو گیا, بننا شروع ہو گیا. میں ایک جھلک, میرے پاس بہت ساری چیزیں, میں آپ کو ایک جھلک سناتا ہوں. اور یہ ہمارا ایڈیٹر جو ہے نا, جو بناتا ہے, یہ سمم بکمم ہے. کمپیوٹر پہ کام کرنے کے بجائے باہر گلی ڈنڈا کھیلنے میں اس کا ذہن بہت ہوتا ہے, باہر بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے, چھالیاں کھانے میں. میرے کو نہیں اٹھتا نہیں چھالیاں کھانے. تو اللہ کے واسطے تھوڑی سی آواز ریحان ہاشمی کی بڑھا دینا, یہ فوٹیج چلا دو, کوشش کرو, دکھا دو, ہٹاؤ مجھے اور دکھاؤ ریحان ہاشمی جو ڈیٹا بنا رہے ہیں وہ ہے کیا. اچھا, ابھی جو چیز دکھا رہا ہوں میں آپ کو, میں ٹوٹل انکم جو تھی بلدیہ ضلع بستی کی, اس میں ایکسپینڈیچر ہوتی ہے جو ضلع خرچ کرتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ میں کرتا ہے, وہ کنٹیجنسی میں کرتا ہے, وہ ڈیزل میں کرتا ہے, وہ ریپیئر مینٹیننس اور ڈیولپمنٹ میں کرتا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے سیلری. میں اگر بات کروں تو 2005 سے اسٹیبلشمنٹ کی مد میں کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا تھا, تو 2005 میں 44% تھا اگر ٹوٹل انکم کا, تو یہ 2008 اور 9 میں ناظمین کے دور میں 39% ہوا, بڑھ کر 50% گیا. 2010 اور 11 میں 47% ہوا, 11-12 میں 49, 12-13 میں 68, اور پھر 15-16 میں 74, اور جب بلدیات آ گئی 79 ہوا, 78 ہوا, اور پھر اب 81% ہو گیا ٹوٹل انکم کا. کنٹینیوسلی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انفلیشن ہو رہا ہے, تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, انکم اوزیڈ جو گورنمنٹ بیچتی ہے وہ نہیں دے رہی, تو اس کی وجہ سے ہوا. کنٹینجنسی یعنی کہ مشینری ایکوائر کرنا, کچھ اور چیزیں کرنا, یہ 16% پر تھا اگر 2005 اور 6 میں. تو یہ ہمارے دور میں 3% اور 1% کا ہوا. ایڈمنسٹریٹو کے دور میں یہ 8% کا تھا, 6%, 19% نہیں ہوا. ناظمین کے دور میں 13% پہ بھی گیا ہے, اور ہمارے دور میں 1%. اب آپ اس سے اور آگے آ گئے. اچھا, اب آپ آ جائیں ریپیئر مینٹیننس, یعنی کہ گاڑیوں کی ریپیئر مینٹیننس کا معاملہ. یہ 4% تھا, یہ 3% پہ بھی گیا, اور اس کے بعد جا کے ہمارے دور میں یہ 0.3%, 33%, اور 0.1% نہیں ہوا. گاڑیاں چلی, گاڑیاں جو اخراجات ہوتا تھا, گاڑیاں تو اتنی, گاڑی کی تعداد بڑھی ہے ہماری. پہلے 75 گاڑیاں تھیں, تو ہمارے دور میں 145 گاڑیاں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں مینٹیننس اتنی کم, اتنی زیادہ کیوں تھی, اور گاڑیاں کم تھی. ہم نے گاڑیاں بڑھائی, مینٹیننس کم کی. ڈیولپمنٹ 27%, 40%, 45%, 26%, 27%. بہت کام ہو رہا تھا, بہت کام ہو رہا تھا. ہمارے دور میں یہ 13, 11 اور 8%, کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں. اور یہ ایکچوئل ایکسپینڈیچر آ گیا آپ کا. ایکچوئل سے مراد یہ جو اماؤنٹ تھا, اماؤنٹ. پھر یہ انکم ہیڈ وائز, انکم ہیڈ وائز اوزیڈ کی شیئر کتنا تھا, پرسنٹیج نکالی اوزیڈ کی. سنا آپ نے, یہ تھے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی. ابھی اس کے آگے بڑی خطرناک فلم تھی. جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے نا, کرپٹ آدمی, چور ڈکیت, وہ یہ چیزیں تیار نہیں کرتا. جو کھا رہا ہوتا ہے نا, بیواؤں یتیموں کا مال کھا رہا ہوتا ہے, اپنے جو ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کو ذمہ داری ملی ہے ان کو نچوڑ رہا ہوتا ہے گنے کی طرح, نہ ان کو صفائی کی دے رہا ہوتا ہے, نہ نالے صاف کر رہا ہوتا ہے, دوسرے کی مدد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو بنا رہا ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو اسمارٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ان کی عقلیں دم توڑ جائیں گی, وہاں تک سوچ ہی نہیں جائے گی ان کی, یہاں تک تو سوچ ہی نہیں جائے گی کہ یہ ڈیٹا کمپلائز کرے, سب کو ملائے, اور اس کے بعد عوام کے سامنے کھڑا ہو کہ یہ رہا ریحان ہاشمی, آؤ میرا احتساب کرو. یہ کام وہ کرنے جا رہا ہے. یہ میں نے ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں
اگر یہ کام ہو جاتا ہے، اگر یہ کام ہو جاتا ہے، اور یہ تمام ڈسٹرکٹ کو کرنا چاہیے، تمام بلدیہ عظمیٰ کراچی کو کرنا چاہیے، تمام سندھ کے اداروں کو کرنا چاہیے، پنجاب کے اداروں کو کرنا چاہیے، تو نیب اینٹی کرپشن جیسے 50 ادارے جو ہے نا ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ جب منتخب نمائندے اپنا احتساب خود کرنے لگیں اور یہ پیش کرنے لگیں تو وہ آئیں فائیں کی جو کالک ملی جاتی ہے نا وہ بھی نہیں ملے گی، احترام باقی رہے گا ایک دوسروں کا۔ لیکن یہ خبر دی ہے جتنے واٹس ایپ گروپ پہ جو ہیں، جو بھی ابھی شروع ہیں چور ڈکیت، ان سے ایک درخواست ہے کہ کچھ دن جو ہے احترام کرو، ایسا نہ ہو کہ آخر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں اسی لیے بہت محتاط ہو کے چلتا ہوں، تو آپ لوگ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں، چند دن دے دو اس کو، ریحان ہاشمی کو۔ جلوس نکال، ابھی تو یہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی نا، جلوس نکالنے کے لیے میں اس کے اوپر اپنا دماغ شروع کر دیا، میں نے کام، میں نے وہاں جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں کیڑے نکالنے کے لیے میں نے چیزیں، کیڑے کیسے نکالوں گا اس کو پھنسانے کے لیے میں وہ چیزیں نکال رہا ہوں کہ اس کو گھیروں گا، اور میں وہ دکھاؤں گا کہ ریحان ہاشمی تم بول رہو تم نے یہ پیسہ یہاں خرچ کیا، یہاں خرچ کیا، اس کا جواب دو مجھے کہاں سے لاؤ گے۔ میں بھی اس میں کیڑے نکالنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، انتظار کرو، لیکن ابھی کچھ دن ہو لے رہو، تھل لے رہو، اس کی خوشخبری کا بھی سننا ہے، کیونکہ میرے مفادات کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی ریحان ہاشمی نہیں ہے، کوئی کراچی کا میئر نہیں ہے، کوئی چیئرمین نہیں ہے، کوئی ایم پی ہے، سینیٹر نہیں ہے۔ میرے مفادات میرے ملازمین ہیں، اساتذہ ہیں، اور مرے ہوئے ریٹائر ملازمین ہیں، کلی ہے، کڈی مین ہے، وال مین ہے، یہ سارے میرے کلی، ڈرائیور، ریسکیو والے، کانٹریکٹ ملازمین جو رہ گئے، اوور ایج جن کو بٹھایا ہوا ہے ڈرامے بازی، اور جو ہیلی کاپٹر اتارے ہیں نا وہ بھی ہیلی کاپٹر، وہ جو بلدیہ کورنگی میں اسلحہ لے کے گھوم رہا تھا، دکھانا فوٹیج اسلحہ لے کے، ذرا یہ تم پھاڑنے کا بہت شوق نا، تصویر پھاڑ دے تو پھاڑنا نہیں، دکھاؤ ان کو، پھاڑنا نہیں تصویر دکھاؤ۔ وہ لڑکا جو ہے سول کپڑوں میں وہ ریپیٹر لے کے اساتذہ کو دھمکا رہا ہے، دھڑکے دے رہا ہے۔ یہ 2016 میں ملازم نہیں تھا، لوگ کہہ رہے ہیں سرکاری ملازم نہیں تھا، قسم پھوننے والی ٹوپی کی نہیں تھا۔ ایسے کتنے ہیلی کاپٹر اترے، 2009 سے تو پابندی ہے، قسم پھوننے والی ٹوپی کی نہیں تھا، اور آج یہ اسلحہ لے کے دھندناتا پھر رہا ہے، یہ ہے کون؟ ایسے کتنی فلمیں ہیلی کاپٹر اترے ہوئے جن کو اساتذہ کو کچل لو، شرم آنی چاہیے۔ اگر اساتذہ کا احترام نہیں کر رہے تو جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو نا اس کے قابل نہیں ہو، اور جو ان کو روک رہا ہے نا، اور جب تم لوگ کو 15% بڑے کا ملے گا، جب تم لوگ کھا رہو گے، تمہارے حلق سے یہ نوالا کیسے اترے گا؟ آج روک رہو ان کو، احتجاج نہیں کرو۔ وہ جو کمروں میں بیٹھے ہوئے دور سے دیکھ رہے ہیں، ہاں دھکے پڑ لے، اساتذہ کو شرم آنی چاہیے، تم لوگ کو باہر آنا چاہیے۔ کوئی فرعون نہیں ہے، اللہ رب العزت نے، پاک ذات نے فرعون یہاں دنیا میں اتارا ہوا ہے، کبرت کا نشان ہے۔ تم بول رہو مجھ سے بڑے فرعون ہیں، تو تم خدائی دعوے دار بن رہو، تم خدا سے مقابلہ کر رہو، اللہ سے مقابلہ کر رہو، تمہارا عبرتناک انجام ہوگا۔ لیکن مجھے آپ پٹری سے اتار رہے ہو۔ اساتذہ کا احترام کرو، اپنے ایک ایک ملازمین کا احترام کرو، اپنے ریٹائر ملازمین ان کے بقایا جات دو، اور جو مر گئے ان کے بیوہ یتیم بچوں کو دو۔ کوشش کرو، قبل از وقت بول رہا ہوں، ریحان ہاشمی جیسے بننے کی کوشش کرو، وہ ڈیٹا لاؤ اور عوام کے سامنے خود کو احتساب کے لیے پیش کرو، تب پڑے تو قسم پھندنے والی ٹوپی کی۔ آدھا برس